ہچکے ہوتے تھے، ماتھوں پر سجدوں کے گھٹے ہوتے تھے، لباس پھٹے ہوتے، انہوں نے کہا وہ صف تو چلی گئی۔ اس نے کہا تمہاری شکلیں ان سے اچھی ہیں، چہرے چمک رہے ہیں، کھاتے پیچھے اچھا ہو، مگر یہ قدرتی بات ہے کہ میرے دربار میں وہ جب داخل ہوتے تھے نا تو میرے دل پر جو ان کا رعب طاری ہوتا تھا وہ رعب تمہارا میں محسوس نہیں کرتا، اس لیے میں انکاری 50 سال پھر اس نے اخراج نہیں دیا، مسلمان اس کا کچھ نہیں بگاڑ۔ دوسری صدی میں یہ فرق ہو گیا تو مودی صاحب کہتے ہیں یہ یونیورسٹیاں، باغات، ہیڈ اور یہ شہر اور فلاں فوجیں وغیرہ یہ سارا ہے ظاہر، اندر جان ہوئی تو ٹھیک ہے پھر یہ بھی چیزیں تھی، ورنہ یہ بچا نہیں سکتی، مکان کو گن لگ گیا۔ تو ایمان جو ہے نا اثر طاقت، مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مضمون کا منشا یہی ہے کہ مسلمان کی طاقت کا اثر رہا جو ہے نا وہ یہ ظاہری ساز و سامان نہیں ہے، یہ بہت بعد کی باتیں ہیں، اصل قوت جو ہے نا مسلمان کی ایمان ہے، ایمان ہو تو پھر وہ سارے معجزے دکھا سکتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی جماعتیں بھی بہت سے لوگوں پر غالب آ جاتی ہیں، دنیا ان سے لرزاں ہوتی، کانپتی ہے دنیا، دوسرے جو ہوتے ہیں وہ مرے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے کیا ڈرنا، ان پر جب جی چاہتا چڑھائی کریں گے۔ یہ بات ڈاکٹر صاحب کو بھی دیں، یہ تو اس زمانے کی بات ہے۔ اب کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب یہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے تو گورنمنٹ کا چیف سیکرٹری مولانا مودودی کے پاس ملتان جیل میں آیا اور مسودہ اس کو دکھایا کہ یہ ہے گورنمنٹ کے اس میں آپ اگر صحیح ہے تو آپ دستخط کر دیں، اگر صحیح نہیں تو اس پہ جو بھی کانٹ چھانٹ کرنی ہے آپ کر دیں، وہی منظور ہوگا۔ اس وقت جماعت کے ارکان کی تعداد صرف 150 تھی۔ یہ اخلاقی طاقت تھی، ایمان کی طاقت تھی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ 12,000 ارکان ہیں، اس کا معاشرے میں کتنا وزن ہے۔ یہ تو آج کی مثال ہے۔ اللہ بالکل تازہ مثال۔ اور 12,000 والوں سے ان کو فکر ہی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں، ارے کہاں سے بھی ہلکے ہو فرمائیں۔ اصل تو بات وہی ہے کہ اخلاص ہو، دین ہو تو پھر طاقت ہے، اور اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو پھر بے شک کتنے ساز و سامان کیوں نہ ہو، پھر ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے، وہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ جس زمانے میں مولانا یہ مضمون لکھا تھا اس زمانے میں اس پر بڑی گفتگو، اور مسلمانوں کے اکابر جو ہے کہتے تھے کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب کیا ہے۔ اس سلسلے میں مولانا نے یہ لکھا، کوئی کہتا تھا کہ پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، کوئی کہتا ہے ہماری تنظیم نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے مدارس، ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، درسگاہیں نہیں ہیں، تجارت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس طرح کے لوگ بہت تشویش کیا کرتے تھے، خون کیا اس کو، یہ پتہ نہیں کتنی چیزیں اس پہ لکھی گئی۔ مولانا نے کہا کہ یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن اصل چیز تو وہ ہے جو روح ہے، جو روح نہیں ہے تو پھر مردے پہ آپ مکھن ملتے رہیں یا جو بھی کرتے رہیں کچھ نہیں بنے گا اس سے۔ علامہ اقبال نے حکیم صاحب بڑی یہی بات پیارے انداز میں کی، ولایت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیر، یہ سب کیا ہیں؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی طرف۔ وہ کہتے ہیں حکومت جو حاصل ہو جاتی ہے، آدمی بڑی بن جاتا ہے، سائنس میں وہ علم اشیاء کا ماہر ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ صرف ایک ایمان کے نقطے کی تفسیر ہے۔ ایمان ہوتا تھا پیدا، پھر ولی بھی ہو جاتا، حکمران میں ہو کر بھی وہ خلافت کرتا ہے، ایجادیں بھی کرتا ہے۔ ایمان میں خود یہ بیج موجود ہوتے ہیں، پھل نکل آتے ہیں، مگر پہلے ایمان تو، ایمان سے محروم لوگ کچھ بھی نہیں کرتے۔ جیسے حکیم صاحب نے فرمایا نا، یہ سوال تو ہمیشہ سے سامنے نا ہے بھی سوچنے کی بات، اسباب زوال امت، کہ جب اتنی بلندی پر مسلمان تھے کیوں گر گئے اور تباہ ہو گئے؟ تو سارے کوئی اس بارے میں سوچتا تو زیادہ یہی جو مادہ پرست لوگ نے کہتے ہیں ہمارے پاس اسلحے کی کمی ہے، ہماری معیشت مضبوط نہیں ہے، حالانکہ یہ روگ تو سارے اسی لیے لگتے ہیں کہ کرپشن آئی کیوں، ایمان نہیں رہا۔ ایمان کی بات نہیں کرتے، اور عطائی نسخے جو ہے نا وہ بتاتے رہتے ہیں جس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ سبب کچھ اور ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ 3 شعر بہت پیارے لکھے۔ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، مسلمان کو کہا سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں۔ بیوقوف یہ سبب ہے کہ دولت نہیں رہی، پہلوں کے پاس دولت تھی، چیچرے تھے ان کے جسموں پر،
زوار بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں، جہاں میں گر کبھی جوہر میرا آشکار ہوا، کلندری سے ہوا، تونگری سے۔ یقین محکم ہاں بس وہ یقین محکم نہیں نہ رہا، یقین محکم۔ میں یہ مردوں کی شمشیر ہے، جہاد جنگی تو ایمان تھا اور عمل صالح تھا، جب ان دونوں سے معلوم ہو گیا پھر باقی کیا رہا؟ نہیں کچھ نہیں، بس پھر مردہ لاش جس کو بے شک خوشبوئیں لگاؤ، عمدہ کپڑے پہناؤ، کوئی نہیں، جان نہیں ہے۔ اللہ، آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کچھ کہا کریں نا تھوڑا بہت۔ ہاں اللہ اگر لوگوں کو یہ ایمان کا جو ہے نا تازہ کرنا، اس کی دعوت دے کہ ایمان اپنے مضبوط کرو، قرآن و سنت پڑھ کر اور پچھلوں کی تاریخ پڑھ کر ایمان کو پختہ کرو، یہ ہے علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر فإن وجدوا قوما یذکرون اللہ تنادوا ہلموا الی حاجتکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے یہ، اسے مسلم نے اور بخاری نے دونوں نے اس کو روایت کی ہے۔ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں ایسے ایک گروہ فرشتوں کا جو کہ پھرتے ہیں، یطوفون فی الطرق، کے گلیوں میں پھرتے ہیں، راستوں میں پھرتے ہیں، سڑکوں میں پھرتے ہیں، دیکھتے پھرتے ہیں، یلتمسون اہل ذکر، اللہ کو یاد کرنے والوں کی تلاش میں وہ پھرتے ہیں کہ کہاں اللہ کے یاد کرنے والے ہیں، ان کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اگر کہیں انہیں مل جائے کوئی گروہ جو ہے وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے تو اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی جو اسی تلاش میں ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں کہ آؤ یہ ہے تمہارا مقصد تو پورا ہو جائے گا، اللہ کے بندے جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی یاد میں مصروف ہیں، وہ ہم موجود ہے، آ جاؤ یہاں۔ قال فیحفونہم بأجنحتہم الی السماء الدنیا، تو پھر وہ اتنا ہجوم کر دیتے ہیں کہ بس وہ تو پھر ان کی جو ہے آسمان تک ان کی پہنچ جاتی ہے، یہ سارا اس کو اس طرح سے گھیر لیتے ہیں ان کو، اس سے جو محفل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جو لوگ مشغول ہوتے ہیں ان پر اس قدر ہجوم ہو جاتا ہے فرشتوں کا۔ تو فرمایا قال فیسألہم ربہم وہو اعلم منہم ما یقول عبادی، تو ان کا رب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، اور حالانکہ وہ جانتا ہے، وہ ان سے بھی زیادہ جانتا ہے جن سے وہ پوچھ رہا ہے، لیکن وہ ایک طرح کی بات کرنے کے لیے اہل ایمان کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ اس کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات پہنچتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے کہ وہ فرشتے سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، تم نے کیا دیکھا کہ انہیں کس بات میں مشغول ہے۔ تو وہ کہتے ہیں قالوا یقولون یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی تسبیح کر رہے ہیں، آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر خامی سے پاک ہیں، اور وہ آپ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ سب سے بڑی ذات جو ہے وہ آپ کی ہے، وہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں وہ اسباب عنایت فرمائے ہیں جو ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہمارے لیے موجود تھے، اور یہ اس کی تمام مخلوق جو ہے یہ اس کی احسان مند ہے،
کہ اس نے ان کے لیے وجود میں آنے سے پہلے ہی ان کی زندگی کی اور روزی کے جو سامان مہیا کر دیے. اگر وہ اپنی ساری قوت بھی صرف کر دیتے وہ کچھ نہیں پیدا کر سکتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی بغیر کسی مدد کی پیدا کر دیا. وہ یمجدون کا اور تیری بزرگی اور تیری عظمت جو اس کا وہ بیان کر رہے ہیں. قال فیقول هل رأونی، تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو میری تسبیح اور یہ بڑائی بیان کر رہے ہیں اور میری تعریف کر رہے ہیں. کیونکہ اتنی بڑی تعریف اور اتنا زیادہ ذکر جو ہے یہ تو وہی کر سکتا ہے کہ جو دیکھے، بغیر دیکھے تو اتنی تعریف کسی کی نہیں کی جا سکتی. قال لا واللہ، وہ کہتے کہ نہیں، خدا کی قسم انہوں نے نہیں دیکھا. ما رأوک قال فیقول وکیف لو رأونی، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ اگر یہ تو بغیر دیکھے ان کی یہ اتنی میری تعریف کر رہے ہیں اور اس طرح مشغول ہیں میری عبادت میں اور میری تحمید میں اور میری تعریف میں، اگر وہ دیکھتے تو کیا حال ہوتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ قال یقول لو رأوک کانوا اشد لک عبادۃ، اگر وہ دیکھ لیتے آپ کو تو ان کی عبادت اس سے بھی زیادہ ہوتی جتنی وہ اس وقت ہے. واشد لک تمجیدا، اور تیری بزرگ بھی اس سے زیادہ بیان کرتی ہے. اکثر لک تسبیحا، اور اس سے بھی زیادہ آپ کی وہ پاکی بیان کرتے. قال یقول فما یسألونی، وہ پھر فرشتوں سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ وہ کیا یہ جو بیٹھے تھے اہل ذکر کی ذکر جو میرا کر رہے تھے یہ مانگتے کیا تھے، مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ قال یسألونک الجنہ، وہ یہ کہیں فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ وہ جنت آپ سے مانگ رہے تھے. قال یقول هل رأوها، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہیں گے یقولون لا، نہیں انہوں نے نہیں دیکھا. ما رأوها قال یقول فکیف لو انہم رأوها، اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو پھر کیا کیفیت ہوتی ان کی ذکر کی اور ان کی تسبیح کی اور تحمید کی اور تکبیر کی اور تمجید کی. فقال یقولون لو انہم رأوها كانوا اشد علیہا حرصا، فرمایا کہ اگر وہ، یہ فرشتے جواب دیں گے کہ اگر وہ دیکھ لیتے جنت کو تو ان کی حرص جنت کے لیے اور بڑھ جاتی، ان کی عبادت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا، ان کی تمجید اور تسبیح میں اس میں اور گہرائی پیدا ہو جاتی، ان کی حرص جو ہے وہ اور شدت سے ہو جاتی. ایک چیز جو آپ نے دینے کا وعدہ کر چکے ہیں اس کے لیے جب بغیر دیکھے اس قدر وہ جد و جہد کر رہے ہیں، اور اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اپنی چشم سر سے وہ اس کا مشاہدہ کر لیتے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے. تو اس کے لیے ان کی حرص اور بڑھ جاتی اور زیادہ مستعدی کے ساتھ اور زیادہ محنت کے ساتھ اور زیادہ توجہ کے ساتھ اور زیادہ گہرائی میں وہ تیرا ذکر کرتے. وہ اشد لہا طلبا، اور وہ زیادہ اور اس کی طلب میں زیادہ سرگرمی دکھاتے. وہ اعظم فیہا رغبۃ، اور اس میں ان کی رغبت جو ہے ان کی خواہش جو ہے اور زیادہ بڑھ جاتی جب اسے وہ اگر دیکھ کر وہ کرتے. قال فمما یتعوذون، وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ یہ تو ان کی خواہش ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ مانگتے وہ جنت ہے، جنت جس کو وہ دیکھا نہیں، اور اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر کہتے ہیں وہ تو پھر ان کی رغبت اور ان کی محبت اور ان کی تگ و دو اور ان کوشش اور جدوجہد اس کی حاصل کرنے کے لیے وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی. تو فرمایا پھر سوال ان سے ہوگا مما یتعوذون، کس چیز سے وہ پناہ مانگتے، وہ میری جو عبادت میں مشغول ہیں مجھ سے کیا کرتے ہیں کہ میں انہیں کس چیز سے بچاؤں. قال یقولون من النار، وہ کہیں گے کہ وہ جنت طلب کرتے ہیں اور دوزخ سے وہ پناہ مانگتے ہیں. قال یقولون هل رأوها، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا انہوں نے اس دوزخ کو دیکھا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ فرمایا لو رأوها كانوا اشد منها فرارا واشد لها مخافتا، کہ وہ اگر اس کو دیکھ لیتے تو وہ اس سے اور زیادہ تیزی کے ساتھ بھاگتے اور اس کا اور زیادہ خوف اور جو ہے اس کا ان کے دل میں ہوتا اور اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے
اور ان چیزوں سے اور بہت دور ہو جاتے جو کہ اس کا نوالہ بنانے والوں کے لیے ہوتی ہیں. قال فیقول فاشهدکم انی قد غفرت لهم، میں تمہیں گواہ ٹھہراتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور اس قدر عبادت میں مشغول ہیں، جنہوں نے میری جنت کو دیکھا نہیں اور وہ اس کی رغبت ہے صرف میرا وعدہ اور میری بات جو اس کو سن کے، جنہوں نے میری دوزخ کو دیکھا نہیں اور اس سے اس قدر جو ہے وہ پناہ مانگتے ہیں اور اس قدر بھاگتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کا اتنا پختہ ایمان ہے میرے اوپر، تو میں تمہیں گواہ ٹھہراتا ہوں غفرت لهم کہ ان کا یہ عزم، ان کا یہ ایمان، اس کی یہ پختگی جو ہے ان کی پیش نظر کی وجہ سے میں انہیں بخش دیا میں نے ان کے. قال یقول ملک من الملائکۃ فیہم فلان، کہ ایک فرشتہ جو ہے فرشتوں سے کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہ ان میں ایک شخص ہے، کون؟ لیس منہم، جو ان میں سے نہیں ہے. یہ آپ نے تو سب کو بخش دیا لیکن ان میں تو ایک ایسا صحیح ہے جو ان میں سے نہیں ہے، وہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تو وہاں آیا ہی نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی. تو فرمایا انما جاء لحاجۃ قال هم الجلساء لا یشقی بهم جلیسهم. فرشتہ جب یہ کہے گا کہ ایک شخص ان میں آیا ہے، وہ بیٹھا ہے، وہ تو ان میں سے نہیں ہے، وہ تو آیا اس کی کوئی ضرورت تھی، کوئی کام تھا کسی آدمی سے، وہ آ کے ان میں بیٹھ گیا. تو قال هم الجلساء، فرمایا کہ یہ مجلس، اس مجلس کے جو بیٹھنے والے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ لا یشقی جلیسهم، جن کے پاس بیٹھنے والا جو ہے جو ان کا ہم نشین ہے وہ کبھی دولت سے معروم نہیں ہوتا، کبھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے معروم نہیں ہوتا، کبھی بدبختی جو ہے اس پر مسلط نہیں ہوتی، کبھی معلومی جو ہے وہ اس کو کسی مصیبت میں نہیں دھکیلتی. ان کے پاس جو بیٹھ گیا گویا وہ بھی تیرے گا. کشتی میں جیسے بیٹھ جائے لوہا، جب لکڑی کے ساتھ لگ جائے تو لوہا بھی تیر جاتا ہے. تو ان کے ساتھ جو بیٹھا میرے ذکر کی برکت سے، وہ جو ہے اس قدر بابرکت چیز ہے کہ ان کے پاس جو بیٹھا ہے وہ ان میں سے نہیں ہے، وہ ذکر نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے کسی کام سے بیٹھا ہے، لیکن محض ان کی ہم نشینی جو ہے اس کی اتنی برکت ہے کہ یہ لوہا جو ہے یہ بھی لکڑی کے ساتھ تیر جائے گا. اور اس پر بھی میں نے وہ غفرت لهم، یہ ان کو بخشش ہو گئی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہیں حلقے ذکر کے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے، اس کے دین کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن مجید کا درس یہ اسی میں شامل ہے، حدیث کا مطالعہ اسی میں شامل ہے، جہاں دین کی سربلندی کے لیے پروگرام بنتے ہیں، جہاں دین کی سرفرازی کے لیے سربراہ بنتے ہیں، جہاں دین کو نیچا دکھانے والوں کے جو ہے مقابلے کے لیے تیاریاں ہوتی ہیں، جہاں اپنے عیوب پر نظر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی جاتی ہے. تو یہ سارے جو ہیں یہ حلقہ ذکر ہیں، یہ جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ اپنے عمل سے ہو، چاہے وہ قرآن مجید کے درس سے ہو، چاہے وہ دینی تعلیم اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی احادیث جو ہیں ان کے ذکر سے ہو. وہ تمام چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے دین جو ہے اس پر عمل کرنے کے لیے جیت جاتی ہیں. جو تعلیم اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے اس تعلیم کو دہرایا جاتا ہے اور اس عمل کے لیے پروگرام بنائے جاتے ہیں. وہاں وہ مجالس ہیں جن میں پاس بیٹھنے والا بھی جو ہے، جن کے اندر بیٹھنے والا بھی وہ بھی جو ان میں سے نہیں ہے وہ بھی تیر جاتا ہے. تو اس لیے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مجالس جو ہماری بھی قائم ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان میں سے کرے، اور جو اس میں شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی جو ہے اپنی خاص دامن مغفرت میں انہیں جگہ دے. بہرحال یہاں جو لوگ بھی آتے ہیں جنہیں ایسا تو کوئی بھی نہیں آتا جو کہ ان میں سے نہ ہو، لیکن ہر سارے اسی میں سے ایسی اللہ تعالیٰ کی امید، اس کی مغفرت کی جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ وہ ہمیں اپنی خاص نظر سے نوازے گا، اپنی مغفرت جو ہے اس سے ہمیں نوازے گا. کیونکہ یہ ہمارا صرف اللہ کے ذکر کے لیے ہم بیٹھتے ہیں یہاں، اسی کے ذکر کے لیے یہ سب کچھ یہاں ہوتا ہے. اگر ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ اس میں ذکر ہوتا ہے، اگر قرآن کا درس ہوتا ہے تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے، اگر حدیث ہوتی ہے تو اس میں بھی یہی ذکر ہوتا ہے. اصل میں ذکر سے زیادہ بڑی کوئی دولت نہیں ہے جی. ذکر کے معنی صرف زبان کا ذکر نہیں ہے، یہ ذکر ہماری زبان سے بھی ہوتا ہے، یہ ذکر ہمارے عمل سے بھی ہوتا ہے، یہ ہماری سوچ سے بھی ہوتا ہے.
اور اس کے بغیر کبھی انسان کا اطمینان نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دنیا کی دولت سے اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا، دنیا کی بادشاہی سے دولت حاصل نہیں